میرے کریم نبی مکی مدنی سرکار حامی بے کساں سید سروراں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ یوم القیامت تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے ہوش ربا منظر کے اندر جبکہ اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ ہی نہیں ہے، تین بندے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی چھاؤں انہیں نصیب ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ تین خوش نصیب کون ہیں؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ فرمایا پہلا بندہ وہ ہے من فرج عن مکروب امتی، جو میرے کسی امتی کے پریشانی دور کر دے گا۔ کوئی مسلمان، کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی پریشان ہوگا تو اس کی جو بندہ پریشانی دور کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ محبوب دوسرا بندہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا بندہ ومن احیا سنتی، جو میری سنت کو زندہ کرے گا، جو میری سنتیں اپنائے گا، سنت کا دامن تھام کر رکھے گا۔ من احیا سنتی، جو میری سنت کو زندہ کرے گا، فرمایا وہ بھی خوش نصیب قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ محبوب تیسرا بندہ کون ہے جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ومن اکثر الصلاۃ علیہ، تیسرا مقدر والا بندہ وہ ہے کہ جو میری ذات والا صفات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے گا۔ یہ خوش نصیب ہیں تین کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، تو ان خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم یہ تینوں کام کرنے والے بننے، بالخصوص کثرت کے ساتھ اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والے بنے۔